الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی. او ذات جس دی قدرت کاملہ دا اندازہ
موسم دی تبدیلی دے نال لگایا جا سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، او ذات جس نے اپنی زندگی گزار کے سانو رہن سہن دے طریقے سکھلائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے اوتے حاکم نے۔ قرآن مجید عورتاں نوں یہ بات سمجھا رہے نے، قرآن مجید دے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، دسیا جا رہا ہے کہ عورتاں محتاط رہن، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرداں نوں عورتاں دے اوتے فضیلت دیتی ہے۔ فضیلت کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ مرد یہ اخراجات برداشت کرتے، ضروریات نو پورا کرتے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے مرداں دا مقام وہ بلند رکھا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر شوہر کس طرح دا ہوئے کچھ گزارشات کی گئی۔ اج دے مختصر وقت دے اندر بیوی کس طرح دی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق یہ دسیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنا کے سانو اپنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے فرامین دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینو اس ذات دی قسم ہے جس دے قبضے دے اندر میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ، جس وقت آدمی مرد عورت نو بلائے، اپنی بیوی نو بلائے، اس دی او بات قبول نہ کرے، عورت نو آواز دے، عورت نو بلائے، عورت اس دی بات نو قبول نہ کرے، الذی فی السماء ساخطا علیہا، اسمان دے اتے اللہ رب العزت دی ذات بھی اس بندے دے اتے ناراض ہو جاتے، اس عورت دے اتے ناراض ہو جاتے، حتی یرضی عنہا، یہاں تک کہ او مرد اپنی بیوی تے راضی نہ ہو جائے۔
جدوں تک شوہر ناراض ہے اللہ رب العزت دی ذات بھی ادوں تے ناراض ہے۔ جس وقت شوہر بلائے اس دی بات نو اہمیت دے کے قبول کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورتاں دے وچوں او عورت ہے، بہترین عورتاں او نے ومن تسرک اذا بصرت، تو اس دی طرف دیکھے تینوں خوشی محسوس ہوئے، تینوں راحت محسوس ہوئے۔ شوہر اپنی بیوی نو دیکھے، شوہر دے اندر مسکراہٹ جیسے جذبات پیدا ہو، چہرے اتے تبسم آئے۔ وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، جس وقت تو اس نو کوئی بات کہے، انہوں حکم دے، او تیری فرما برداری کرے، تیری اطاعت کرے۔ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالَكَ، ایسی عورت ہوئے، ایسی بیوی ہوئے اپنے خاوند دی عدم موجودگی دے اندر اس دی عزت دی بھی محافظ ہوئے، اس دے مال دی بھی محافظ ہوئے۔ ایسی بیوی ہوئے مرد شوہر دیکھے اس نو خوشی محسوس ہوئے، ایسی فرما بردار ہوئے اپنے شوہر دی عزت بھی اور اس دے مال دی بھی محافظ ہوئے، ایسی بیوی ہوئی۔ ایسیاں بیویاں اسی وقت ہون گیا جس وقت تربیت ایسی ہوئے گی، والدین والوں تربیت اچھی ہوئے گی، سسرالیاں کی طرفوں اچھے معاملات ملن گے، عورتاں پھر اسی طرح دیا ہون گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی کیسی ہوئے؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، 5 وقت دی نماز دی پابند ہوئے، 5 وقت دی نماز دی پابندی کرے۔ وصامت شہرہا، روزے دی پابند ہوئے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھن دی پابند ہوئے۔ وحسنت فرجہا، اپنی عزت دی محافظ ہوئے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت 5 وقت دی نماز پڑھ دی ہوئے، وصامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھ دی ہوئے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت دی حفاظت کر دی ہوئے، وَإِطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر دی فرما بردار ہوئے۔ ایسی عورت واسطے کیا انعام ہے؟ ایسی عورت جدی اندر خوبیاں پائیاں جان کتنی خوش قسمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیل لہا، کل قیامت کا دن ہوئے گا،
ایسی خوبیاں دی مالک عورت، اینو کیا جائے گا؟ ادخل الجنہ، یا جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت دے جس دروازے اندر ہو چاہے داخل ہو جا، سارے دروازے تیرے واسطے کھلے۔ جنت دے سارے دروازے اس عورت واسطے، اس بیوی واسطے کھول دیتے جاتے۔ من ای ابواب الجنت شئتی، یہ عورت جس دروازے تو چاہے گی جنت کے اندر داخل ہو جائے، اس نے حکم دیتا جائے داخل ہو جائے جنت کے جس دروازے اندر ہو چاہے۔ ایسی خوش قسمت یہ بیوی ہے، ایسی خوش قسمت عورت ہے۔ نماز دی پابندی کرے، رمضان دے روزے رکھے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، اپنے شوہر دی اطاعت کرے۔ اگر شوہر دنیا دے معاملے اندر کوئی حکم دے رہا ہے، اس دی نافرمانی باعث عذاب ہے۔ اگر دین دے معاملے اندر تھانوں غلط حکم دے رہا ہے تو پھر اس دی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، پھر اس دی اطاعت نہیں کیتی جائے گی۔ دنیا دے معاملے اندر جیڑا بھی حکم دے، عورت نو پسند ہوئے یا نہ ہوئے، شوہر دی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اس تے فرض ہے۔ دین دے معاملے اندر اگر وہ غلط بات کہہ رہا پھر اس نو قبول کرنا نہیں ہے۔ والدین دے معاملے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جس وقت تھانوں حکم دین انہاں دی اطاعت کرو، دین دا معاملہ آ جائے تھانوں غلط مشورہ دین، غلط بات کہیں، غلط حکم دین، پھر انہاں دی اطاعت کرنا نہیں، کہ دین نو ترجیح دے، دین دے شان نو دیکھنا ہے، اللہ دے احکامات نو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو دیکھنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جیڑی اپنے شوہر دی نافرمان ہوئے، شوہر دی اطاعت گزار نہ ہوئے، شوہر او دے نال ناراض ہو جائے، حدیث دے الفاظ کہ اگر شوہر رات ناراضی دے اندر گزاردا ہے اپنی بیوی دے نال، اللہ دے فرشتے ساری رات او دے اتے لعنت بھیجتے رہتے، اس عورت دے اتے اللہ دے فرشتے ساری رات لعنت بھیجتے۔ ایسی بدبخت عورت کہ جس دے اتے اللہ دے فرشتے لعنت بھیجتے، شوہر نو ناراض رکھن والی، شوہر دی نافرمان، شوہر دے نال بدتمیزی کرن والی، شوہر ناراضی دے اندر رات گزارے، اللہ دے فرشتے دے اتے لعنت بھیجتے۔ عورت فرما بردار ہوئے، عورت مؤدب ہوئے، ادب نو ملحوظ خاطر رکھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
پوچھا گیا اللہ کے رسول ای النساء خیر، عورتوں کے وچوں بہتر کون ہے؟ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللاتی تسرہ اذا ناظرا، تینوں خوش رکھے، تینوں خوش رکھے، وَتُطِيعُهُ اذا امر، تیری نافرمان نہ ہوئے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، جسنوں تو ناپسند کرے، شوہر ناپسند کرے کسے دا نال ہم کلام ہونا، کسے نو گھر دے اندر داخل کرنا، شوہر دی ناپسندیدگی نو اپنی ناپسندیدگی سمجھے، شوہر جس نو ناپسند کرے یہ بھی ناپسند کرے، ایسی عورت ہوئے، ایسی بیوی ہوئے شوہر نو خوش رکھے، شوہر دی اطاعت کرے، نافرمان نہ ہوئے، جس نو شوہر ناپسند کرے یہ بھی ناپسند کرے، کسی ایسے مرد نو جس نو شوہر ناپسند کرے اس نو اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو، اس دے نال کلام نہ کرے، اس دے نال بات نہ کرے۔ یہ عورتاں دے وچوں بہترین عورتاں نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت سونے اور چاندی دے متعلق قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں، صحابہ اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود، پوچھ رہے ہیں کہ سونا اور چاندی اس دے متعلق قرآن دی آیتاں نازل ہوئی نے، اسی کس مال دے طلبگار، اسی کڑا مال لئیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تسی ذرا رکو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو پوچھ کے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھیا اللہ دے رسول اسی کیڑا مال حاصل کریے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یتخذ احدکم، اگر تھوڑے وچوں کوئی مال دا طلبگار ہے، مال لینا چاہتا ہے، پھر وہ مال لے، ایسا مال قلباً شاکراً، پھر وہ سونے چاندی نو چھڑ دے، قلباً شاکراً، وہ اللہ کولوں شکر کرنے والے دل دا طلبگار ہے، سونے چاندی دا طلبگار نہ ہوئے، طلبگار ہوئے قلباً شاکراً، ایسے دل دا جڑا اللہ دا شکریہ ادا کرے۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ایسی زبان دا طلبگار ہوئے جڑی اللہ دے ذکر دے اندر ہے، دل ایسا ہوئے، اگر کوئی طلب ہے تو پھر قلباً شاکراً، شکر کرنے والے دل دی طلب کرو۔
وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان دے طلب کرو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، مومن عورت دی طلب کرو کہ اللہ اگر بیوی دیں تو مومنہ دیں، مومن ہوئے، ایسی عورت، ایسی بیوی تعین احدکم علی امر الاخرہ، جیڑی تھانوں آخرت یاد کران واسطے، آخرت دی تیاری واسطے تھوڑی مددگار، زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم، ایسی بیوی مومنہ جیڑی تھانوں آخرت واسطے تیاری دے اندر مددگار ثابت ہوئے، ایسی عورت دی تمنا، ایسی عورت دی چاہت کرو، مال دی چاہت نہ کرو، سونے چاندی دی چاہت نہ کرو، جائیداد کتنی ہے اس کی چاہت نہ کرو، کہ بیوی ہوئے، بہو ہوئے، جس دے نام کچھ جائیداد بھی ہوئے، جائیداد دی لالچ دے اندر شادی ہو جائے، پھر بعد مصیبت اندر پہ جائے، قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً ومؤمنةً وزوجةً مؤمنةً، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مومن عورتاں جڑیاں تھانوں آخرت دے اندر کامیابی واسطے مددگار ہون، ایسیاں عورتیں طلب، عورتیں اچھیاں ہون گیاں، معاملات اچھے رہن گے، جس دے کول سواری ہوئے، جس دا کھلا مکان ہوئے، خوبصورت مکان ہوئے، جس دے کول نیک بیوی ہوئے، او دے واسطے آ دنیا جنت ہے، دنیا جنت ہے، سواری بھی موجود ہوئے، مکان بھی سونا ہوئے، بیوی بھی نیک ہوئے، او دے واسطے جنت ہی جنت، جیڑا اپنی زندگی دے اندر سکھ ہے او دے واسطے زندگی جنت ہی، شوہر بھی ایسا ہی ہوئے، قلباً شاکراً لساناً ذاکراً، شوہر بھی شکر کرنے والا ہوئے، شوہر بھی ذکر کرنے والا ہوئے، شوہر بھی اپنی بیوی دے حقوق نو پورا کرنے والا ہوئے، خود گالیاں دے، برا بھلا کہے، بیوی اتے اچھائی کی تمنا رکھے، خود بھی اچھا ہوئے، بیوی بھی اچھا رکھے، خود بھی شکر کرے، جس طرح دا پکا لیا، مرچ زیادہ، نمک زیادہ، تھوڑا ہلکا پانی زیادہ، الحمدللہ، اے نہیں کہ گالا شروع، ڈنڈا پریڈ شروع، مندے حال، صبر کرے، آپ علیہ السلام نے کدی کھانے اندر عیب نہیں کٹیا، جس طرح لایا کھا لیا، الحمدللہ، کدی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا، کوئی بیوی اپنے شوہر نو تکلیف نہ دے،
کوئی بیوی اپنے شوہر نو تکلیف نہ دے، انہوں پریشان نہ کرے، او دی حیثیت تو زیادہ او دی اتنے ڈیمانڈا نہ کرے. لا تؤذی، تکلیف نہ دے، کوئی عورت اپنے شوہر نو تکلیف نہ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا قالت زوجته من الحور العین، شوہر نیک ہے، شوہر نیک ہے، جنت دے اندر حوراں اس دا انتظار کرتے جنہاں نو اس مرد دیاں بیویاں بنایا گیا، وہ جنت دے اندر بیٹھ کے کی کہندیاں نے اے عورت واسطے جیڑیاں اپنے شوہر نو پریشان کر دیا نے، تکلیف دیندیاں نے. لا تؤذیہ قاتلک اللہ، وہ اس نو تکلیف نہ دے. حورا کہہ رہی نے جنت کے اندر بیٹھ کے اس نو تکلیف نہ دے، اللہ تینوں ہلاک کرے، اللہ تینوں تباہ و برباد کرے، اینو تکلیف نہ دے. فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا، تیرے کول چند لمحات ہے، چند زندگی دے دن ہے، تھوڑے وقت ہے تیرے کول، اینے آخر ساڈے کول آنا ہے، اس نے ساڈے کول آ جانا ہے، تیرا تو جدا ہو جائے گا، پھر ساڈے کول آئے گا. تینوں اللہ ہلاک کرے، تینوں تباہ و برباد کرے، اینوں تکلیف نہ دے. اس مرد دیاں جڑیاں جنت دے اندر بیویاں نے، وہ اس عورت نو بددعاواں دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت آپ دے کول آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا ایو ہذہ ذات بال، اے جیڑی عورت مسئلہ پوچھن واسطے آئی، اپنی حاجت واسطے آئی ہے، اے عورت شادی شدہ ہے؟ فرمایا ہاں شادی شدہ ہے. نام جی شادی شدہ ہوں. کیف انت لہ، تو اپنے شوہر دے نال کس طرح رہندی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ پوچھنا آئی عورت نو پوچھ رہے نے تو شادی شدہ ہے؟ جواب اندر کہہ رہی جی ہاں. تو کس طرح رہندی ہے؟ اس نے جواب اندر کیا اللہ کے رسول جنی میرے اندر طاقت ہے میں اپنے شوہر دی ہر بات نو قبول کر دی، اس دی اطاعت کر دی، اس دی فرما برداری کر دی، جتنی میرے اندر طاقت ہے میں اس نو خوش رکھ دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن لو فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، پھر یہ تیرا شوہر تیرے واسطے جنت بھی ہے، تیرے واسطے جہنم بھی ہے. عورت جنت اور جہنم اگر چاندی ہے کہ اپنے شوہر دے نال اچھا سلوک کرے پھر جنت ملے گی، اگر برا سلوک کرے گی پھر جہنم ملے گی. فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا شوہر تیرے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے.
جنت اور جہنم دی کسوٹی شوہر دے اندر رکھ دیتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شوہر دی اطاعت اتنی ہوئے اگر شوہر نفلی روزیاں تو روک دے پھر نفلی روزہ نہ رکھے. شوہر دی اطاعت کرے. نفلی روزہ نہ رکھے اگر شوہر کہے کہ تو روزہ نہیں رکھنا پھر نفلی روزہ نہ رکھے. لا یحل لامرأۃ، کسی عورت واسطے حلال نہیں کہ شوہر دی اجازت بغیر اور نفلی روزے رکھے، نفلی عبادت کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر او دے پوچھیا بغیر کوئی صدقہ خیرات کر دے، کوئی صدقہ خیرات کر دے، فرمایا او صدقہ خیرات کیتیا ہویا ادھا ثواب او دے شوہر نو بھی ملے گا. پوچھیا نہیں، صدقہ خیرات کر دیتا، او دے وچوں ادھا اجر شوہر نو ملے گا. عورت او جو خامد نو رکھے راضی، عورت او جو خامد نو رکھے راضی، سمجھے اس دے سب اشاریاں نو تے چگی سائی دی نو او بہشت سمجھے، نہ ویکھے کسے دے اچیاں چباریاں نو. عورت ایسی ہوئے کہ جتھے رکھ لیا، جتھے آ گئی، جس طرح بھی آ گئی، اللہ دا شکر ادا الحمدللہ کرے، شوہر دی اطاعت کرے، شوہر نو خوش رکھے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح شوہر بنن دی اور عورتاں نو صحیح بیویاں بنن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم